اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کی۔ یہ 47ویں سورت ہے اور 26واں پارہ چل رہا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے اور احمد 1 دفعہ آیا ہے سورہ تحریم میں، تو کل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان یعنی فائدہ پہنچانے والا ہے، رحیم ہے یعنی ترس کھا کر فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو یہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اب جو ہم سننے والے ہیں اللہ کا کلام، اس میں اللہ تعالیٰ ہم پر ترس کھا کر کچھ فائدہ پہنچانے کی چیز ہم کو پہنچا رہے ہیں، تو لہٰذا اس احترام سے قرآن کو سنا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اب آگے جو بات آئے گی اس میں یقیناً فائدہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہماری مجبوریوں پہ ترس کھا کر ہم کو دوزخ سے بچانے کے لیے جو یہ احکامات نازل کر رہے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں، سنت سے روکتے ہیں، تو ان کے اعمال اضل یعنی گم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اضل ضالین گمراہ، اس کا اپوزٹ ہے ہدایت۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنی منزل کا پتہ بتا دینا، جیسا میں موزم جائی مارکیٹ جانا چاہ رہا ہوں، کسی نے مجھے ہدایت دی کہ بھئی آپ اس طرف چلے جائیے، اپنی منزل تک میں پہنچ گیا۔ ضلالت کیا ہے؟ گمراہ ہونا، راستے سے ہٹ جانا۔ کسی نے مجھے سکندرآباد کی طرف بتا دیا کہ آپ موزم جائی مارکیٹ کو ادھر جائیے، میں گمراہ ہو گیا، میں منزل کھو دیا آپ نے۔ تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال چاہے نیک ہوں وہ جنت میں نہیں لے جائیں گے ان کو، وہ گم ہو گئے، کھو گئے، ان کو بھٹکا دیے ہیں، وہ راستہ بھٹک رہے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن، جو ان کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو یہاں ڈیفینیشن آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کے بعد، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی لوگ ہوں گے جو اس چیز پہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور جس میں اطیع اللہ و اطیع رسول کی بات آئی ہے، تو وہ جو قرآن کی اطاعت کریں گے اسی طریقے سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو بات صاف ہو گئی۔ اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ آپ کے پالنے والے اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوئی ہے، تو ایمان اور عمل کا مطلب یہ ہوا، عمل صالح کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر ایمان لانا اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو ان کے جو سیئات ہیں، جو ایول ڈیڈز ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا۔ یہ قسم کا کفارہ، بے آپ قسم کھائے اور قسم توڑ دیے، تو اب اس گناہ کی سزا سے بچنے کے لیے ایک کفارہ ہے، کیا ہے کہ بھئی 10 آدمیوں کو آپ کھانا کھلا دیں، یا 3 آدمیوں کو کھانا کھلا دیں، یا 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں، یا 3 دن کا روزہ رہیں، اس طریقے سے جو ہے، یا غلام آزاد کریں، تو آپ کی جو قسم توڑنے کا گناہ ہے، یہ نیک عمل اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اس گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ انشاءاللہ اب آپ کو قسم توڑنے کے گناہ کی سزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ تو کفارہ کا مطلب، تو یہ سیئات جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ 2 جگہ پہ قرآن شریف میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، الا اللمم ایک جگہ آیا، ایک جگہ سیئات آیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ سیئات اور لمم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بے ارادہ گناہ ہیں جس میں عمدن آپ گناہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہم ان کی غلطیوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ اب اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ اصلح بالہم،
اور ان کے حالات کو ٹھیک اصلاح ریکٹیفائی کریکٹ کرنا. تو یہ گناہوں کی زندگی جو وہ گزار رہے تھے، وہ گناہوں کی زندگی ان کی ٹھیک کر دے کے ان کے حالات بالکل ٹھیک کر دیں گے، ان کو گناہوں سے پاک کر دیں گے. اب اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت خصوصاً ان اہل کتاب اور مشرکین وغیرہ کے مکے کے جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جن کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ تھے، وہ گناہوں کی معافی کی بشارت یہاں دی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ پہ ایمان لا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لا لو، قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر ہم تمہارے گناہ جو پیچھے ہوئے ہیں ان کو ڈھانپ دیں گے، اور جب تمہاری زندگی سے گناہ مٹ جائیں گے تو تمہاری زندگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور تمہارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب یہاں ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے، ہجرت کرنے سے اللہ کی راہ میں، اور پھر حج مقبول سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں ایک ہنٹ یہ ملتی ہے کہ ایک کافر تھا، وہ اسلام قبول کرا تو اس کے پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے رہے ہیں. اگر ہم بھی اسلام قبول کریں حقیقت میں تو کیا ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ ہم تو نام کے مسلمان ہیں. دیکھیں یہ لے کے بیٹھنا اس واسطے ہے کہ ہم کام کے مسلمان نہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں. نام سے کیا فرق ہوتا؟ میجورٹی صحابہ جو اسلام قبول کرے ان کے نام نہیں بدلے گئے. بہت کم لوگوں کے نام جو برے تھے ان کے جو ہے بدلے گئے. کئی صحابہ، میجورٹی صحابہ کے نام نہیں بدلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں بھی وہی تھے. تو یہاں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جو اس کتاب پہ عمل کرے گا، سنت کے مطابق عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کے گناہ، پچھلے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ جھوٹ کی اتباع کرتے ہیں، جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں. دے فالو فالسوٹ، اور فالسوٹ کا وجود ہی نہیں ہوتا، جھوٹ کا وجود ہی نہیں ہوتا. جھوٹ ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، حق کا وجود ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ جو ہے اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے، قرآن جو نازل ہوا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. اتباع، اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت از اوبیڈینس، اتباع از پریکٹیکلی فالو. اطاعت جو ہے صرف بات کو مان لینا، سن لینا، اور اتباع اس پہ عمل کرنا، پریکٹیکلی جو ہے جسمانی طور پہ جو ہے ذہنی طور پہ عمل کرنا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ کیسے برے انسان کون ہے اور اچھے انسان کون ہے، یہ بیان کرتا ہے. اب پھر اس کے بعد میں یہ ایک آیت آ رہی ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے. ذرا ہم لوگ یہاں بالکل اپنے ذہن کو کلیئر رکھیں کہ ایک انفرادی حکم ہوتا، جیسا مکہ معظمہ میں اسلامک اسٹیٹ نہیں تھا تو زیادہ تر آخرت پہ ایمان اور اللہ پہ ایمان، جنت دوزخ کے تذکرے وہ صورتوں میں، مکی صورتوں میں آئے. اس کے بعد میں جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تو وہاں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گیا. تو اسلامک اسٹیٹ کو پولیٹیکل ڈیسیشنز، اکنامک ڈیسیشنز ہونا تھا. تو اب اسلامک اسٹیٹ جب قائم ہو گیا تو کوئی بھی جب اسٹیٹ قائم ہوتا تو اس کے ڈیفنس کے لیے فوج ہونا ضروری ہو جاتا. اس میں کسی سے کوئی چھپانے کی بات نہیں. ہر ملک میں ایک آرمی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے. تو اب یہاں اسلامک اسٹیٹ میں جو دشمن تھے اسلام کے وہ کافر تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبُوا الرِّقَابَ. تو تم جب جنگ میں کافروں سے ملو تو ان کی گردنوں کو مارو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. یہاں تک کہ جب تم بالکل غالب آ جاؤ ان پر تو ان کے یعنی ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، قیدیوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. جنگ بدر میں پوچھا گیا تھا کہ آپ بغیر حکم کے قیدیوں کو کیوں روکے. اس زمانے میں قیدی لے کے چھوڑ دینا، ڈر یہ تھا کہ وہ قیدی پھر پلٹ کے حملہ نہ کریں. اس وقت غلبہ ہو گیا تھا. دیکھیے اس زمانے میں مسلمانوں کا کیا حال تھا، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے. یعنی حکم یہ آ رہا ہے کہ تم غالب آنے تک جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے کرو. آج تو مغلوب ہیں، ہر جگہ مغلوب ہیں. تو وہ صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی ٹیم تھی، وہ قرآن پہ ایمان لائے اور عمل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، تو ان کا نتیجہ زندگیوں کا کامیاب ہوا. پھر کہا کہ یہ جو قیدی لیتے ہیں فَإِمَّا مَنَّمْ
بعدو و اما فدان حتی تزل حرب اوزارہا ذالک. تو کہا کہ یا تو پھر ان پہ احسان کر کے چھوڑ دو یہ جو قیدیاں ہیں, یا پھر ان سے کچھ فدیہ لے لو, کچھ کمپنسیشن لے لو, بھئی تم کو آزاد کرنے کے اتنے پیسے ہوں گے وہ لے لو, اور پھر جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے اس طریقے سے کرتے ہیں جب تک جنگ چلے گی. اب یہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے ڈیفنس کے لیے جو ہے قرآن نے رہنمائی کی ہے, یہ انڈیویجول احکامات نہیں ہیں. یہ ہمارے بعض پولیٹیکل لیڈر سے بھی غلطی ہوئی ہے. بات سمجھنا ہے, بعض احکامات انڈیویجول ہوتے ہیں, بعض احکامات اسلامک اسٹیٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفرینشیٹ ہونا ہے کہ ڈیفنس کے لیے جو ہے یہ بات آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہ بڑی خاص بات ہے, وَلَوْ شَاءَ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود یہ کافروں سے بدلہ لے لیتا. تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ایک کافر کو چن کر ہارٹ اٹیک کر دیتا تھا, پیرالیسس کر دیتا تھا. جیسا آثار قیامت میں بات آ رہی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اللہ کا نام لینے والا ایک بھی نہ ہوگا. تو کیسی ہوا چلے گی جو سب مر جائیں گے؟ تو وہ ہوا اب بھی چلا سکتے ہیں کافروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم چاہتے تو ہم خود بدلہ لے لیتے, تمہاری ضرورت ہی نہیں لیتی. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ. لیکن یہ جنگوں سے ہم بعض کو بعض سے آزما رہے ہیں. ایک حق کے لیے لڑ رہا ہے, ایک جو ہے باطل کے لیے لڑ رہا ہے, جھوٹ کے لیے لڑ رہا ہے. ساری دنیا میں لے لیجئے آپ, فلسطین میں لے لیجئے, عراق, افغانستان, جہاں جہاں, آئرلینڈ, انگلینڈ, ہر جگہ دیکھیے, ہر جگہ یہ تصادم چل رہا ہے. تو یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, رائٹس ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ایک سمجھیے کہ جو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ کون میری راہ میں لڑ رہا ہے, کون میرے خلاف لڑ رہا ہے. اس میں بھی میری راہ میں بھی جو لڑ رہا ہے, کون دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے, کون حقیقت میں لڑ رہا ہے. قیامت میں ایک شہید سے کہا جائے گا کہ تو تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, ڈالو اس کو دوزخ میں, ڈالو اس کو. تو یہ جو ہے جانچ ہے, یہ پوری زندگی. یہ بات دہرانا پڑتا کہ یعنی کئی مقامات پہ یہ بات آئی کہ ہم نے آسمان و زمین پیدا کی, ہم نے تم کو نطفے امشاد سے پیدا کیا, ہم نے زندگی اور موت پیدا کی, ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا. کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائیں. تو ایسے سچویشنز پیدا کیے جہاں حق و باطل کی جنگ ہو, اور پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے تو ان کی کامیابی الگ ہوئی, جو اللہ کے خلاف لڑے ان کی ناکامی الگ ہوئی, وہ دوزخی ہو گئے. تو یہاں نتیجہ سنایا جا رہا ہے کہ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلُّوا أَعْمَالَهُمْ. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں, ان کے لن کا مطلب کیا ہوتا؟ ہرگز. ان کے اعمال ہرگز بے نتیجہ نہیں ہوں گے. تو سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں بات آئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حیات کے لیے رزق اس کی ضرورت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق پا رہے ہیں اور وہ خوش ہیں, فریحین, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس خوش ہیں. تو بولے شہید سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اور کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا کہ بس میری ایک خواہش ہے کہ میں بار بار دنیا میں بھیجا جاؤں اور مجھے بار بار شہید کیا جائے. یہ شہادت کا مرتبہ ہے. تو یہاں ہم کو بات نہیں سمجھ میں آتی, نہیں معلوم کہ ہم جو چھوٹے موٹے چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے ہماری نظر میں, نہیں معلوم اس میں اللہ تعالیٰ کتنوں کو شہادت کا مرتبہ دے دیتے ہیں, کتنوں کو شہادت کا مرتبہ دے دیتے ہیں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں